ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، مواعظ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. أخرج ابن عساكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال عمر لعلي رضي الله تعالى عنهما عظني يا أبا الحسن. قال لا تجعل يقينك شكا ولا علمك جهلا ولا ظنك حقا واعلم أنه ليس لك من الدنيا إلا ما أعطيت فأمضيت وقسمت فسويت ولبست فأبليت. قال صدقت يا أبا الحسن. كذا في الكنز. حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مواعظ اور آپ کی نصیحتیں. ابن عباس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا ابو الحسن مجھے کوئی نصیحت کرو. فرمایا اپنے یقین کو شک نہ بنائیے، اپنے علم کو جہل سے تبدیل نہ کیجیے، اپنے گمان کو حق نہ بنائیے، اور خوب جان لیجئے کہ آپ کے لیے دنیا میں سے نہیں ہے مگر وہی جو آپ نے دے دیا اور اسے آگے چلتا کر دیا اور تقسیم کر دیا تو اسے برابر کر دیا اور پہن لیا تو اس کو بوسیدہ کر دیا. فرمایا آپ نے سچ کہا ہے ابو الحسن. یہ حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحتیں ہیں. ان میں سب سے پہلی نصیحت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی فرمائش پر کی گئی. حضرت عمر نے فرمایا کہ ابو الحسن مجھے کوئی نصیحت کرو. اس پر آپ نے یہ فرمایا. اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہو گئی کہ بڑے بھی نصیحت کے محتاج ہوتے ہیں. عام طور پر لوگ بچوں کو نصیحتیں کرتے ہیں. دستور یہ ہے بچوں کو نصیحتیں کرتے ہیں، لیکن نہیں، صرف بچے ہی نصیحت کے محتاج نہیں، بڑا بھی نصیحت کا محتاج ہے. اور
اور جو شخص کے اپنے کو نصیحت سے مستغنی سمجھے وہ بڑا ہی نہیں. امام شعرانی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب تنبیہ المغترزین میں ایک مستقل باب قائم کیا ہے اس پر کہ سلف صالحین جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو ایک دوسرے سے نصیحت کی درخواست کرتے تھے کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے. عام طور پر ہوتا ہے یہ ہے کہ چھوٹا درخواست کرتا ہے بڑے سے کہ مجھے نصیحت کیجیے. لیکن جو بڑا ہونے کے بعد باوجود چھوٹا بن جائے سبحان اللہ اس کی بڑائی کیا پوچھنا. امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے بعد دوسرے نمبر کے آئے ہیں. اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضرت عمر کی وفات کے موقع پر فرما رہے تھے کہ تم دونوں اتنے آگے نکل گئے ہو کہ تمہارے پیچھے آنے والا اگر اپنا پورا زور لگائے تب بھی تمہارے ساتھ مل نہیں سکتا. تم نے اپنے بعد میں آنے والوں کو تام میں مبتلا کر دیا، تھکا دیا. یہ دونوں بزرگ اتنے بڑے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے بھی کوئی ان کے ساتھ نہیں مل سکا، قدم ملا کر نہیں چل سکا. نفلیں زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اور شمشیر کے جوہر میدان کارزار میں جتنے حضرت خالد ابن ولید نے دکھائے اتنے انہوں نے نہیں دکھائے. کوئی اور چیز تھی جو ان کو بڑا کر رہی تھی. تو خیر یہ دوسری بات چل جائے گی، دوسری طرف چلی جائے گی بات. کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے ہیں کہ خلفائے راشدین بھی بعد میں آنے والے ان کے ساتھ نہیں مل سکتے. دوسروں کی تو بات ہی کیا ہے. انبیاء کرام کے بعد علیہم الصلوۃ والسلام پوری انسانیت میں اول نمبر ابو بکر صدیق کا اور دوسرا نمبر حضرت عمر کا. لیکن وہ حضرت علی سے فرماتے ہیں کہ کوئی نصیحت کیجیے. بات یہ ہے کہ تلوار یا چاقو یا چھری کاٹنے والی کوئی سی چیز ذرا دیر ہو جائے استعمال کرتے ہوئے تو اس کی دھار ذرا تھوڑی کند ہو جاتی ہے اور اس کو سان پر چڑھایا جاتا ہے تیز کرنے کے لیے. آدمی کے ایمان کی دھار کے لیے نصیحت سان ہے. اور
جب اس کو یہ غذا مل جاتی ہے تو پھر یہ اپنا پورا کام کرنے لگتا ہے، اور اگر یہ غذا نہ دی جائے تو کچھ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت لقمان علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صاحبزادے سے فرما رہے تھے کہ یا بنیہ جالس الحکماء، بیٹا داناؤں اور حکیموں کے پاس بیٹھا کرو۔ یہ حکیم دوائیاں بیچنے والے نہیں، داناؤں اور حکماء کے پاس بیٹھا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالی ان کی صحبت سے دلوں کو اسی طرح زندہ فرماتے ہیں جس طرح کہ بارش کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ فرماتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہو گئی کہ ایک تو آدمی محتاج ہے نصیحت کا بڑا بھی، دوسری یہ کہ جس کے بارے میں حسن ظن ہو کہ یہ حکمت کی بات بتائے گا، اس سے نصیحت کی فرمائش بھی کرنی چاہیے۔ میں نے ابھی بتایا امام شعرانی رحمہ اللہ کا قول کہ سلف صالحین جب ایک دوسرے کے پاس جاتے تھے تو ان سے ایک دوسرے سے نصیحت طلب کرتے تھے۔ یہ قصہ ہمیں حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفین اللہ مرقدہ نے سنایا تھا، اور فرماتے کہ میں نے پیر اور مرید دونوں سے سنا ہے۔ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ تعالی جب پہلی مرتبہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، بیعت ہونے کے لیے نہیں۔ یہ ندوے کے لوگ تھے، ندوے کے لوگ آدھے غیر مقلد ہوتے ہیں، یعنی کسی کو مانتے نہیں۔ لیکن ندوے والوں سے آنکھ بچا کر کے سید صاحب حضرت کی مجلس میں پہنچ گئے، حالانکہ اس وقت ندوے کے سب سے بڑے آدمی یہی تھے، راس رئیس۔ جب حاضر خدمت ہوئے تو کہا کہ میرے والد ماجد کی نصیحت ہے کہ ایک تو جب کسی بزرگ کی خدمت میں جاؤ تو ان کی خدمت میں ہدیہ لے کر جایا کرو، اور دوسری یہ کہ ان سے دعا کی درخواست کرو، اور تیسری بات یہ بھی کہ ان سے کہو کہ حضرت کوئی نصیحت فرمائیے۔ انہوں نے ہدیہ پیش کرنا چاہا تو حضرت نے فرمایا پہلی ملاقات میں ہدیہ نہیں لیا کرتا۔ یہ کہنے لگے کہ میرے ابا کی یہ نصیحت ہے، فرمایا میرے ابا کی یہ نصیحت ہے۔ دعا کے لیے کہا، دعا میں کیا اشکال؟ اور جب اٹھنے لگے مسافے کے لیے، مسافہ یعنی مجلس سے اٹھنے لگے اور اس طرح جھک کر کے مسافے کرنے لگے تو کہا کہ حضرت کوئی نصیحت۔
حضرت حکیم الامت فرماتے تھے کہ میرے جی میں آئی کہ یا اللہ، میں یہ اتنا بڑا علامہ ہے، دنیا بھر کی کتابیں اس نے چاٹ رکھی ہیں، میں اس کو کیا نصیحت کروں گا؟ اس کے علم کے مقابلے میں تو میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی مورخ اسلام، بہت بڑا آدمی تھا۔ تو معاً دل میں یہ بات اللہ نے ڈالی، میں نے کہا حضرت نصیحت کیا ہے؟ نصیحت وصیت کیا ہے؟ ہمارے یہاں تو پہلا قدم اور آخری قدم اپنے آپ کو مٹانا ہے۔ پہلا قدم بھی یہی ہے، آخری قدم بھی یہی ہے۔ در رہے منزل لیلا کے خطرہاست بجاں، در رہے منزل لیلا کے خطرہاست بجاں، شرط اول قدمان است کے مجنون باشی۔ منزل لیلا کے راستے میں جہاں جان کا خطرہ ہے، پہلا قدم رکھنے کی شرط یہ ہے کہ مجنون بن جاؤ، عقل کو ایک طرف رکھ دو۔ کوئی کچھ کہے، کہتا رہے، پتھر مارے، مارتا رہے، مولانا رومی رحمہ اللہ تعالی کے بقول کہ عشق مولا کہ کمز لیلا بود، مولا کا عشق لیلا کے عشق سے بھی کم ہو گیا۔ اپنی انا کو مٹا دو، اور پھر اللہ کے راستے میں قدم رکھو۔ انا بھی ساتھ ہو، انانیت بھی ساتھ ہو، اور اللہ کے راستے میں بھی چلو۔ این خیال است و محال است و جنو، میری حماقت ہے۔ اپنے کو ساتھ لے کے نہیں چل سکتے، اکیلے جاؤ۔ یہ انا صاحب کو ساتھ نہ لے جاؤ۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ انا کہ میں بھی کچھ ہوں، یہ دعویٰ ہے خدائی کا۔ بندے بن کر جاؤ، خدا بن کے نہ جاؤ۔ اللہ کی بارگاہ میں چلنا ہے تو بندے بن کر چلو۔ بندہ وہ ہوتا ہے جس کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، جو مالک کہے، مولا کہے ٹھیک ہے، آقا جو کہہ دے ٹھیک ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں مٹانا، اور یہی ہمارے نزدیک واقعہ یہ حضرت نے صحیح فرمایا۔ ہمارے نزدیک تو پہلا قدم بھی یہی ہے، آخری قدم بھی یہی ہے۔ ساری عمر اسی کی مشق کی جاتی ہے، اپنے کو مٹانے کی، اور یہاں ابھارنے کی کشش کرتے ہیں۔ جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ نمایاں کرے وہ بڑا آدمی ہے، ٹھیک ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ دانا خاک میں ملے گا، اپنی ہستی کو چھپائے گا، اور ذلت کا لباس اوڑھ کر کے چھپ جائے گا،
تو اللہ تعالیٰ اس کو بار آور فرمائیں گے. اور اگر دانا زمین کے اوپر پڑا رہا نظر آتا رہا تو پھر کوئی جانور چگ جائے گا، درخت نہیں بنے گا. تو حضرت نے فرمایا کہ حضرت نصیحت وصیت کیا ہے؟ ہمارے یہاں تو پہلا قدم اور آخری قدم اپنے کو مٹانا ہے. اب سید صاحب اس طرح مسافر کے لیے جھکے ہوئے ہیں. ایسا سکتہ طاری ہوا حضرت سید صاحب پر کہ نہ اٹھ سکتے ہیں نہ نیچے مسافر کے لیے ہاتھ آگے بڑھا سکتے ہیں، وہی روکے ہوئے. اور بس اسی ایک فقرے سے ساری دنیا بدل ڈالی. خواجہ مجذوب کہا کرتے کہ رگو نگاہوں سے بھلدی رگو پے میں بجلی، نگاہوں سے بھلدی رگو پے میں بجلی، نظر دید برق تپاں ہو رہا ہے. تو نصیحت کی فرمائش بھی کرنا چاہیے کہ کوئی نصیحت کرے. لیکن کسی کو نصیحت آتی بھی تو ہو. اب مجھے کوئی کہے کہ کوئی نصیحت کیجئے تو میں کیا کروں گا؟ مجھے آتی نہیں. یہ بات تواضع کے طور پر نہیں کہہ رہا، واقعہ کے اعتبار سے کہہ رہا. آتی نہیں. کسی بھلے آدمی سے کہو جا کے. اور یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ نصیحت سننے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے. قرآن کریم میں اس شخص کا ماتم کیا گیا ہے جو نصیحت سن کر اکڑتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ. جب اس سے کہا جائے اللہ سے ڈر، نصیحت کہنے کے طور پر اس کو کہا جائے اللہ سے ڈر، بس اس کے تن بدن کو آگ لگ جاتی ہے. کوئی بری بات کہی؟ بھئی اللہ سے ڈر، اتق اللہ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہر خطبے میں فرماتے اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی. یہ تو اچھی نصیحت ہے. قرآن کریم نے جگہ جگہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ فرمایا ہے. یہی سب سے قیمتی نصیحت جو اللہ اور اللہ کا رسول کرتے ہیں. اس کو جب یہ نصیحت کی جاتی ہے اخذت العزت بالاسم تو نخوت اور غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس کی نخوت اور غرور اس کو آمادہ گناہ کرتے ہیں. نصیحت سننے کے لیے تیار نہیں. جا بتھیرے دیکھیں تیرے ورگے، پنجابی میں کہتا ہے، دیکھیں تم جیسے بتھیرے، جاؤ اپنا کام کرو. یہ اس کا کبر اور غرور ہے، اور اس کا جواب قرآن نے دیا فحسبہ جہنم وبئس المہاد، سو کافی ہے اس کو جہنم، اور یہ بہت برا ہے اوڑھنا بچھونا.
تو امیر المومنین عمر حضرت علی کو فرما رہے ہیں نصیحت کرو. شیخ سعدی کی دیوار، شیخ سعدی کی بات یاد ہے کہ کہتے ہیں دیوار پر لکھی ہوئی ہو نصیحت تو عقل مند اس سے بھی نصیحت حاصل کرتا ہے، اور بے عقل کے لیے دفتر بھی بیکار ہے. معلوم ہوا کہ چھوٹوں سے بھی نصیحت مل جاتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے یقین کو شک، اپنے علم کو جہل، اور اپنے ظن و تخمین کو حق نہ بنائیے. اپنے یقین کو شک، قیامت کا آنا یقینی ہے کہ مشکوک چیز ہے، مرنا یقینی ہے، قبر کا عذاب پر حق ہے. یہ موت اور موت کے بعد آنے والی زندگی اتنی یقینی ہے کہ دنیا میں کوئی چیز اتنی یقینی نہیں. دنیا کی ہر بات میں شک کیا جا سکتا ہے کہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں، لیکن کیا موت میں بھی شک کیا جا سکتا ہے؟ تو پہلی نصیحت یہ ہے کہ اپنے یقین کو شک نہ بنائیے. معاملہ یقینی ہے لیکن تم اس سے ایسا معاملہ کرو گے مشکوک چیز ہے، مرنا ہی نہیں. دفن خود سدا کیے زیر زمین، پھر بھی مرنے کا نہیں تجھ کو یقین. کچھ تو عبرت چاہیے نفس لعین. دیکھا ہم نے یقینی چیز کو کیسے شک میں تبدیل کیا ہوا ہے. کسی کام کو کرتے وقت ہمارے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ مجھے کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا جواب دینا ہے. کوئی لفظ بولتے وقت، کوئی اور عمل کرتے وقت، کوئی قدم اٹھاتے وقت، کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرتے وقت، کسی پر کوئی تبصرہ کرتے وقت، مرنا یقینی، قبر یقینی، دفن ہونا یقینی، مٹنا یقینی. لیکن ہم نے اس یقین کو اس طرح شک میں تبدیل کر دیا ہے کہ گویا یہ ساری چیزیں دوسروں کے لیے ہیں. ماں بدولت کبھی نہیں مریں گے اور نہ کبھی صفحہ ہستی سے نابود ہوں گے. اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ہر چیز کا جواب دینا یقینی، قطعی. جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور. لیکن اپنا طرز عمل یہ ہے کہ گویا یہ چیز مشکوک سی ہے، پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی. نعوذ باللہ. اپنے یقین کو شک میں تبدیل نہ کیجیے. اور اپنے علم کو جہل سے تبدیل نہ کیجیے. ایک لڑکا اپنے باپ کی گستاخی کرتا ہے تو پاس بیٹھے والے کہتے ہیں تجھے شرم کرنی چاہیے، یہ تیرا باپ ہے. اس کو معلوم نہیں ہے باپ ہے، اس کو بتاتے ہو.
کرتے بھائی، اس لیے کہ وہ اپنے علم کے ساتھ وہ معاملہ کر رہا ہے جو جہل کا ہے. اور جب باپ ہونے کے حقوق بجا نہیں لاتا تو معلوم ہوا کہ یہ جانتا ہی نہیں کہ یہ میرا باپ ہے. یہ مطلب ہے کہ اپنے علم کو جہل سے تبدیل نہ کیجیے. یعنی جس بات کا علم ہے اس کے علم کے مقتضا کے مطابق عمل کیجیے. اگر خلاف مقتضا علم عمل کیا جاتا ہے تو یہ علم کو جال بنانا ہے. اپنی اٹکل اور اپنے گمان کو یقین حق نہ بنائیے. دنیا کی دنیا اس وہم میں مبتلا ہے اور اس غلطی میں پھنسی ہوئی ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں وہ برحق ہے. دوسروں نے سمجھا غلط، حضور نے سمجھا صحیح. کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ جو تم نے سمجھا وہ صحیح ہے اور جو دوسروں نے سمجھا وہ غلط ہے؟ بھئی تمہاری بھی سمجھ ہے، ان کی بھی سمجھ ہے. تمہاری بات بھی، تمہاری سمجھ بھی صحیح اور غلط ہو سکتی ہے، ان کی بات بھی صحیح اور غلط ہو سکتی ہے. اور عقلاء کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر ایک بات کو چند آدمی کہتے ہوں اور ایک بات کو ایک آدمی کہتا ہے تو سوچتے ہیں کہ بھئی زیادہ لوگوں کی رائے زیادہ قرین ثواب ہوگی، زیادہ صحیح ہونی چاہیے. لیکن اس زمانے میں یہ عام حماقت کا ارتکاب کیا جاتا ہے کہ ایک رائے پیش کرتے ہیں اور اپنی رائے کی بنیاد پر ساری دنیا کے عقلاء کو جھٹلا دیتے ہیں. اس پر وحی نازل ہوئی ہے. ابھی ابھی جبریل تشریف لائے تھے. یہ جج نے دیا تھا نا، فیصلہ دیا تھا ابھی جسٹس محمدی نے، پتہ نہیں کون ہے یہ. ابو حنیفہ غلط، امام مالک غلط، امام شافعی غلط، امام احمد بن حنبل غلط، امام بخاری غلط، تمام فقہاء غلط، تمام محدثین غلط. یہ آ گیا کرسی پر بیٹھ گیا، یہ صحیح، جس کو صحیح قرآن بھی نہیں پڑھنا آتا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ایک جسم محمدی کی بات نہیں ہے، ہم میں سے ہر ایک آدمی جسم محمدی بنا ہوا ہے. جو میں نے سمجھا وہ صحیح اور باقیوں نے جو سمجھا غلط. امیر المومنین نصیحت فرماتے ہیں اپنے ظن کو، یعنی اپنا خیال جو تم نے سمجھا ہے اس کو حق نہ بنائیے کہ یہی حق ہے، باقی سب غلط ہے. خیال ہے مابدولت کا، صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ مقدس صحابی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرآن عبداللہ بن مسعود سے پڑھا کرو، اور جن کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ لو امت تو بغیر مشورت لامت علیہم ابن ام عبد، اگر میں کسی کو بغیر مشورے کے امیر بناتا تو عبداللہ بن مسعود کو بنا دیتا. قرآن کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی تھی اور علم کی سند عطا فرمائی تھی، امارت یعنی حکومت کی سند بھی عطا فرمائی.
اور یہاں تک فرما دیا قرآن میں وما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو کچھ دے دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے تمہیں منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما آتاکم ابن ام عبد فخذوہ، ابن ام عبد تمہیں جو کچھ دے دیں لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور ابن ام عبد یعنی عبداللہ ابن مسعود جس چیز سے روکتے رک جاؤ۔ اندازہ کیجیے، شان اور مرتبہ دیکھیے۔ ایک دن ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا، کہا ایک لڑکی کی رخصتی نہیں ہوئی تھی اور مہر بھی مقرر نہیں کیا گیا تھا، شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کو کتنا مہر ملے گا؟ فرمانے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں کچھ نہیں سنا، ولیکن اجتہد برأیی، میں اپنی رائے سے تمہیں بتاتا ہوں، فَإِن يَكُ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ، اگر میں صحیح بتاؤں تو اللہ کی جانب سے ہے، اور اگر غلط بتاؤں فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ، تو یہ میری جانب سے اور شیطان کی جانب سے ہے، وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُ بَرِيئَانِ، اللہ اور اللہ کا رسول اس سے بری۔ أَرَى أَنَّ لَهَا مَهْرَ مِثْلِ نِسَائِهَا لَا شَطَطَ وَلَا وَكْسَ، میری رائے یہ ہے کہ اس خاندان کی لڑکیوں کو جتنا مہر دیا جاتا ہے عام طور سے اتنا مہر اس کو دیا جائے، نہ کم نہ زیادہ، اس کو مہر مثل کہتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ مہر مثل دیا جائے۔ ایک صحابی اسی مجلس میں موجود تھے، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ اشہد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا فی بروا بنت واسق بمثل ھذا، میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون بروا بنت واشق کے بارے میں یہی فیصلہ فرمایا تھا۔ اتنا بڑا علم، اتنا بڑا فہم، لیکن ایک دفعہ چونکہ صورت ایسی پیدا ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی تھی، تو میں اپنی رائے سے بتاؤں گا، اور میں اپنی رائے کے صحیح ہونے پر اصرار نہیں کرتا۔ اس کو کہ معنی یہ ہے کہ اپنے ظن کو حق نہ بناؤ۔ آج تم دیکھو کسی آدمی سے بھی کہ میرا خیال یہ ہے، بس میرا خیال یہ ہے کہ کہنے کے بعد جب وہ بات کرتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پڑھ رہا ہے، اس کا ایک ایک حرف قطعی اور یقینی ہے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اتنا تو کرو کہ میرا خیال یہ ہے، ہو سکتا ہے کہ بھی غلط ہے، اتنا تو مانا نا ساتھ، میں نے یہ سمجھا ہے، اور اگر بھائی دوسرے علم والے اس کے خلاف بتاتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ عدالت کی کرسی تو فرعون کا تخت ہے،
اس پر جو بیٹھ جاتا ہے اس کو نیچے والے لوگ تو اپنے بندے نظر آتے ہیں، غلام نظر آتے ہیں. کیونکہ جج صاحب کو اگر کوئی ٹوک دے تو توہین عدالت کا مقدمہ ہو جاتا ہے. ڈسٹرکٹ منیر نے انکواری عدالت میں سید عطا اللہ شاہ بخاری سے پوچھا تھا کہ آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر کہا ہے؟ کہا کافر کہا کیا ہے؟ اب کہتا ہوں کہا کہ اگر تمہیں موقع ملتا تو تم غلام احمد کو قتل کر دیتے. شاہ جی نے کہا یہ ریکارڈ پر موجود ہے. شاہ جی نے کہا کہ اب کوئی دعویٰ کر کے دیکھ لے، اب کوئی دعویٰ کر کے دیکھ لے. شاہ جی نے جب یہ بات کہی تو جو حاضرین تھے ساتھ والے بے اختیار ان کے منہ سے نکل گیا نعرہ تکبیر. سب نے کہا اللہ اکبر. عدالت کی جلسہ بن گیا. نعرہ تکبیر عدالت میں بلند ہو گیا. منیر کہتا ہے توہین عدالت، شاہ جی جواب میں کہتے ہیں توہین رسالت. ایک دفعہ پھر نعرہ بلند ہو. انگریز کہ یہاں قانون تھا توہین عدالت نہیں ہو سکتی لیکن توہین رسالت ہو سکتی ہے. اور یہ ہمارے چچاؤں کے پاس ابھی تک انگریز کا قانون ہے. کرسی پر بیٹھ کر جج جو فیصلہ چاہے کرے، خواہ ہزار حماقت میں آب ہو، کون ٹوک سکتا ہے جج کو؟ ہاں، بڑی عدالت اس کے فیصلے کو غلط قرار دے سکتی ہے، لیکن پبلک جج کو نہیں ٹوک سکتی. ہمارے یہاں یہ نہیں تھا بھائی، ہمارے دین میں یہ بات نہیں ہے. ایک چھوٹے سے چھوٹا آدمی جج کو ٹوک سکتا ہے. ہمارے یہاں یہ ہے، جج اگر غلطی کرتا ہے تو چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی ٹوک سکتا ہے اٹھ کے کہ آپ نے فیصلہ غلط کیا ہے. یہ مصنوعی بھرم رکھنے کے لیے غلط قانون کا اس کو تحفظ دیا گیا کہ جج چاہے جتنے احمقانہ فیصلہ چاہے کرے کوئی اس کو ٹوک نہ سکے، اور اگر ٹوکے تو پسے دیوارے زندہ جائے. تو خیر میں بات یہ کر رہا تھا کہ ظن کو یعنی اپنے خیال کو یقین نہ بناؤ، حق نہ بناؤ. اس کے بعد فرمایا کہ امیر المومنین آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ دنیا میں آپ کا اتنا حصہ ہے جو آپ نے اٹھا کر اللہ کے راستے میں دے دیا، آگے جمع کرا دیا، دوستوں یاروں میں تقسیم کر دیا، برابر کر دیا، نمٹا دیا. یا خود پہن لیا، کھا لیا، پہن لیا تو ہنڈا لیا یعنی برت لیا. اس کے سوا کچھ بھی نہیں. امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی یہ نصیحت سن کر فرمایا صدقت یا ابا الحسن، ابو الحسن تم نے بالکل ٹھیک کہا. تو ابھی تھوڑے منٹ باقی ہیں اور آج ختم نبوت کے چندے کا بھی اعلان کرنا ہے.
الحمد لله وعلى الذين اصطفى اما بعد گفتگو چل رہی تھی صوفیہ کے آداب میں اور ان کے اخلاق میں. ان کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے وہ کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے. لڑائی جھگڑا کرنا یہ اندر کے غضب اور غصے کی وجہ سے ہوتا ہے اور وہ اس کو اللہ تعالی کے لیے ترک کر دیتے ہیں. آن صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے درمیان وسط میں محل عطا فرمائیں گے. ظاہر ہے کہ دو جھگڑا کرنے والوں میں ایک حق پر ہوگا ایک غلطی پر ہوگا، تو جو شخص کے حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے درمیان محل عطا فرمائیں گے. اور جو شخص غلطی پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے یعنی اپنی غلطی کا اقرار کر لے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے کنارے پر محل عطا فرمائے. شیخ نقل کرتے کہ ایک دفعہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام آیا اور اس نے جان بوجھ کر بکری کی ٹانگ توڑ دی تھی. بکریاں چلا رہا ہوگا جان بوجھ کر توڑ دی. بکری کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی. حضرت ابو ذر نے پوچھا کہ میاں یہ کس نے توڑی؟ کہا کہ میں نے توڑی ہے. کہا کہ کیوں توڑی ہے؟ کہا جان بوجھ کر توڑی ہے. کہا جان بوجھ کر کیوں توڑی ہے؟ غلام کہہ رہا ہے جان بوجھ کر کیوں توڑی ہے؟ کہا اس لیے توڑی ہے تاکہ آپ کو غصہ آئے آپ مجھے گالیاں دیں اور گنہگار ہوں، اس لیے توڑی ہے. آپ کو غصہ آئے گا گالیاں دیں گے گنہگار ہوں گے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے تجھے شرارت پر آمادہ کیا ہے میں اس کو غصہ دلاؤں گا. جا تو اللہ کی خاطر آزاد ہے. مقصود ہے کہ شیطان نے تجھے اس پر آمادہ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے معاف کر دینا یہ بڑے حوصلے کی بات ہے. عام طور پر شیطان یہ تلقین کرتا ہے کہ میاں اگر تم نے انتقام نہ لیا تو اس سے تمہاری بےزتی ہو جائے گی. ہمارے مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ کسی کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، کسی نے کہا کہ مفتی صاحب معاف کر دیجئے. کہا کہ پٹھان پہلے انتقام لیتا ہے پھر معاف کرتا ہے. اس لیے کہ اگر پٹھان انتقام نہ لے تو پٹھانیت میں فرق آتا ہے. لوگ کہیں گے کہ کیسا پٹھان ہے یہ انتقام نہیں لے سکا. تو شیطان ابھارتا ہے انتقام لینے پر اور غصہ دلاتا ہے. اس لیے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شیطان کا یہ علاج کیا کہ میں اس کو غیظ دلاؤں گا.
اس کے مقصد میں اس کو ناکام کروں گا. یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان صحبت کا اثر تھا. ایک موقع پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھگڑا ہوا تھا کسی ابتدائی زمانے میں. وہ تھا غلام یا کوئی ایسا ہی تھا بیچارہ. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے لڑائی میں جیسے ہوتا ہے اس کو کہہ دیا تیری ماں ایسی تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا. آپ نے فرمایا یا ابا ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ. ابو ذر تم ایک ایسے آدمی ہو کہ تمہیں جاہلیت پائی جاتی ہے. عیرتہ بأمی، تو نے اس کو اس کی ماں کی آنکھ دلائی، تمہیں شرم نہیں آئی؟ بس علاج ہو گیا. پھر یہی ابو ذر تھے اور یہی ساری قصے تھے، مگر وہ نفس مر گیا. آخری زمانہ ان کا ربضہ میں گزرا ہے. ان پر ایک خاص حال کی کیفیت تاری رہتی تھی اور لاٹھی لے کر کے سب کے سر پر مارتے تھے جتنے بھی مالدار لوگ تھے. یہ اس کے قائل نہیں تھے کہ مال جمع کیا جائے. حضرت امیر المومنین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہا تھا کہ تم ربضہ چلے جاؤ، یہاں تمہاری نہیں بنتی، لڑائی جھگڑا رہتا ہے، وہاں چلے جاؤ. کہنے کہ بہت اچھا. وہاں چلے گئے تھے امیر المومنین کے حکم سے. بیوی بچے بھی ساتھ تھے، نوکر بھی ساتھ تھا. تو ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ابو ذر کو کہ نیا حلہ ایک چادر خود پہنی ہوئی ہے، ایک غلام کو پہنائی ہوئی ہے. میں نے کہا کہ اللہ آپ پر رحم کرے، آپ نے یہ حلہ برباد کر لیا. ایک چادر اس کو پہنا دی، ایک خود پہن لی. عرب سوٹ پہنتے تھے، یعنی دو چادریں جب اس کو نئی طے کھولی جائے تو اس کو حلہ کہتے تھے. اگر آپ یہ دونوں چادریں خود پہن لیتے تو بہترین حلہ ہوتا، سوٹ ہوتا. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی نے یہی واقعہ اپنا بیان کیا کہ قصہ یہ ہوا تھا کہ میں نے ایک غلام کو تیز زبانی میں آر دلا دی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا تھا کہ یا ابا ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ. ابو ذر یہ تم ایک ایسے آدمی ہو کہ تم میں جاہلیت پائی جاتی ہے. اور پھر فرمایا تھا کہ اخوانکم خولکم، تمہارے بھائی تمہارے خادم ہیں. اطعموہم مما تطعمون والبسوہم مما تلبسون، جو خود کھاتے ہو وہ ان کو کھلاؤ اور جو خود پہنتے ہو وہ ان کو پہناؤ. اس وقت سے میرا یہ معمول چلا آ رہا ہے کہ جو خود پہنتا ہوں وہی اپنے غلام کو پہناتا ہوں، اور اگر ایک حلہ ہوتا ہے تو آدھا اس کو دے دیتا ہوں، آدھا خود پہنتا ہوں. میں نے کہا یہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان صحبت کا اثر. آخری وقت ان کا آیا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اب جنگل میں ارد گرد کوئی آبادی نہیں ہے، بیٹی ہے، بچی ہے، بیوی ہے، بچی ہے، اور کوئی آدمی نہیں. ان کا آخری وقت آیا. غشی ہوئی تو ان کی بیوی کہنے لگی واہ واہ لا، ہائے ہماری مصیبت.
ہوش آیا کرنے لگے. میں کہتا ہوں واہ تربا، واہ خوشی. مصیبت کا وقت نہیں ہے، خوشی کا وقت ہے. غدن نلقى الاحبہ محمد و حزبہ، کل ہماری دوستوں سے ملاقات ہوگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کی جماعت کے لوگوں سے. پھر ارشاد فرمایا کہ ایسا کرنا، کچھ مہمان آنے والے ہیں میرے پاس، ان کے لیے مکان کو ذرا صاف ستھرا کر دینا، یعنی فرشتے، ان کے لیے جگہ کو ذرا صاف ستھرا کر دینا، کوئی گندگی وندگی نہ ہو. اور جب میں مر جاؤں تو مجھے نہلا کر کے، کفن پہنا کر کے، یہ سڑک پاس سے جا رہی ہے، سڑک تھی لیکن غیر آباد سڑک تھی، چلتی نہیں تھی. مجھے کفن پہنا کر کے، نہلا کر کے میرا جنازہ اس سڑک پر رکھ دینا. کچھ لوگ آئیں گے، میرا جنازہ پڑھیں گے، اور کھانا پہلے سے تیار رکھنا، بکری ذبح کر لینا، کھانا تیار رکھنا. جب وہ جنازہ پڑھ کے فارغ ہو جائیں، دفن سے فارغ ہو جائیں، تو ان سے کہنا کہ ابو ذر نے تمہیں قسم دلائی ہے کہ تم کھانا کھائے بغیر نہیں جا سکتے. چنانچہ یہی کیا. گھر کے لوگوں نے نہلا کر کے، کفن پہنا کر کے، جیسا بھی تھا چارپائی پر اٹھا کے، ساتھ برابر سڑک جا رہی تھی مکان کے، وہاں سڑک پر رکھ دیا جنازہ. اتفاق سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جماعت کے ساتھ حج کو جا رہے تھے، اور چونکہ وقت تھوڑا رہ گیا تھا، تنگ تھا وقت، اس لیے انہوں نے وہ معروف راستہ چھوڑ کر یہ غیر معروف راستہ، جو سڑک چلتی نہیں تھی، اس کو اختیار کیا تھا تاکہ جلدی پہنچ سکیں. یہ ان حضرات کو معلوم ہی تھا کہ یہ حضرت ابو ذر کی جگہ ہے. جب میت کی چارپائی سڑک پر پڑی دیکھی دور سے حضرت عبداللہ بن مسعود نے، تو زور سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ابو ذر کا انتقال ہو گیا. اترے، ان کی نماز جنازہ پڑھائی، تدفین کی، گھر والوں کی تعزیت کی، کہا کہ ہمیں ذرا جلدی ہے، ہمیں اجازت دیجیے. کہا کہ ابو ذر نے قسم دی تھی کہ تم کھائے بغیر نہیں جا سکتے، کھانا تیار ہے. تو میں نے کہا کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان صحبت تھا کہ غلام یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے قصداً کیا ہے اور آپ کو غصہ کرنے کے لیے کیا ہے، تاکہ آپ مجھے گالیاں نکالیں اور گناہگار ہوں. پھر میں غصے کیوں ہوں گا؟ شیطان کو کیوں خوش کروں گا؟ بہت بڑے امام ہیں لغت کے، نقل کیا ہے، ان کا قول تو بعد میں نقل کرنا ہے. ایک اشمعی کا ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں. امام اشمعی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا فضل و کمال عطا فرمایا تھا، لیکن اللہ کی شان ہے کہ اللہ کے مخلوق میں سب سے بدصورت تھے. شکل و صورت کے اعتبار سے اتنے بدے کہ خدا کی پناہ. ایک دن خلیفہ ہارون الرشید سے ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے.
خلیفہ نے ایک لونڈی بلوائی اور کہا کہ یہ لونڈی تمہیں ادا کرتا ہوں. اسمعی سے کہا. وہ بیچاری چلانے لگی، رونے لگی، معافی مانگنے لگی، بہت پریشان ہوئی. تو خلیفے نے کہا کہ یہ تو بہت زیادہ پریشان ہوئی، آپ مجھے تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور CD ملنے کا پتہ نو فرمان ہے. علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، پڈلبی ایریا، کراچی. فون نمبر 6370 813